اسرائیل نے ایک بار پھر عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا دیں۔ دوحہ پر فضائی حملہ، جانی نقصان سے متعلق متضاد اطلاعات۔ عرب میڈیا کا حماس کے 4 رہنما شہید ہونے کا دعویٰ۔ خلیل الاحیاء، خالد مشعل، ظاہر جبارین اور نزار واحد شامل۔ حماس کی تردید، کہا 4 رہنما بال بال بچ گئے۔ حملے میں خلیل الاحیاء کے بیٹے اور 6 افراد کے شہید ہونے کی تصدیق۔ متعدد زخمی ہیں۔ الجزیرہ کے حماس کے ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا کہ حملے کے وقت 4 رہنما متاثرہ عمارت میں نہیں تھے۔ رپورٹس کے مطابق فلسطین کے مذاکراتی وفد کو اجلاس کے دوران نشانہ بنایا گیا۔ حماس کا کہنا ہے حملہ اس وقت ہوا جب امریکی صدر کی جانب سے پیش کی گئی غزہ جنگ بندی کی تجویز پر قیادت مشاورت میں مصروف تھی۔ صہیونی وزیر خارجہ نے چند گھنٹے پہلے اعلان کیا امریکی جنگ بندی تجویز قبول کی۔ عرب میڈیا نے تباہ ہونے والی عمارت کی تصویر جاری کر دی۔ اسرائیل کا دوحہ پر حملہ، قطر نے غزہ جنگ بندی کے لیے ثالثی معطل کر دی۔ حملے کو بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ ترجمان وزارت خارجہ کا شدید رد عمل، کہا خطے کے امن و سلامتی سے مسلسل کھلواڑ کرنا ناقابل قبول ہے۔ اسرائیلی رویے کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ حملہ ان رہائشی عمارتوں پر کیا گیا جہاں حماس کے کئی رہنما مقیم تھے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا قطری امیر سے ٹیلی فونک رابطہ، مکمل حمایت کی یقین دہانی۔ ایران، ترکی اور یو اے ای کی جانب سے حملے کی شدید مذمت۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے حملہ عالمی برادری کے لیے سنجیدہ پیغام ہے۔ یو این کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے بمباری علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی قرار دے دی۔ مذاکراتی عمل سبوتاژ نہ کرنے کی اپیل۔ امریکہ نے قطر میں اپنے شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کر دی۔ پاکستان نے دوحہ میں اسرائیلی جارحیت کو علاقائی امن و استحکام کے لیے بڑا خطرہ قرار دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دوحہ میں اسرائیلی حملے کی شدید مذمت، قیمتی جانوں کے ضیاع اور املاک کے نقصان پر اظہار افسوس۔ شہباز شریف کا نازک وقت میں امت مسلمہ کے اتحاد پر زور، کہا اسرائیلی حملہ قطر کی خود مختاری اور سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ صہیونیوں کے مذموم عزائم خطے کے امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ پاکستان اسرائیلی جارحیت کے خلاف قطر کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے۔ دونوں رہنماؤں کا خطے کے امن کے لیے تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ صدر آصف علی زرداری کی دوحہ پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت، کہا ایسا اقدام خطے کے امن کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بولے پاکستان قطری عوام اور حکومت سے مکمل اظہار یکجہتی کرتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا عالمی برادری اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرائے۔ دریائے چناب میں پانی کے دباؤ کے باعث ملتان خطرے میں، اگلے چند گھنٹے اہم قرار۔ ہیڈ تریمو کا سیلابی ریلا ملتان پہنچ گیا۔ ہیڈ محمد والا پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، آبادی کو بچانے کے لیے شیرشاہ بند کسی بھی وقت توڑ دیا جائے گا۔ شگاف سے 12 کلومیٹر کا علاقہ متاثر ہوگا۔ سیلابی ریلا شجاع آباد سمیت 4 بستیوں کو متاثر کرے گا۔ ملتان مظفر گڑھ روڈ ٹریفک کے لیے بند۔ ملتان سے کندیاں راولپنڈی سیکشن پر ٹرین سروس معطل۔ علاقہ خالی کرانے کے لیے انتظامیہ نے اعلانات کیے۔ مکمل انخلاء یقینی بنانے کے لیے پاک فوج اور نیوی کی مدد طلب۔ مظفر گڑھ میں بھی سیلاب کی تباہ کاریاں جاری۔ ذمہ دارہ بند ٹوٹنے سے پانی زرعی اراضی میں داخل ہو گیا۔ پاسکو کے گندم مرکز میں پڑی کروڑوں روپے کی گندم خراب ہو گئی۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں کچے مکانات گر گئے۔ بھارت نے دریائے ستلج میں مزید پانی چھوڑ دیا۔ آئندہ 36 گھنٹوں میں ڈیرہ غازی خان اور راجن پور میں فلیش فلڈنگ کا خطرہ۔ بھارتی اطلاع پر دریائے ستلج کے لیے سیلاب کا ایک اور الرٹ جاری۔ بھارتی ہائی کمیشن کے مطابق ہریکے اور فیروز پور پر اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ گنڈا سنگھ والا پر پانی کا بہاؤ 2,61,000 کیوسک ریکارڈ۔ راوی میں سدنائی پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، بہاؤ 1,35,000 کیوسک ہو گیا۔ سیلابی ریلوں سے کئی بستیاں ڈوب گئیں، فصلیں برباد، متاثرین بیماریوں کا شکار ہونے لگے۔ بورے والا اور میلسی کے 90 دیہات پانی میں ڈوب گئے۔ وہاڑی سے 80,000 افراد کا انخلاء۔ خیرپور ٹامے والی بھی سیلاب سے شدید متاثر، درجنوں بستیاں اور ہزاروں ایکڑ زرعی رقبہ ڈوب گیا۔ آرے والا میں 23 دیہات اور 26,000 ایکڑ رقبہ زیر آب ہے۔ ملک بھر میں زرعی ایمرجنسی لگائی جائے، بلاول بھٹو زرداری کا ایک بار پھر مطالبہ۔ متاثرین کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت امداد فراہم کرنے کی بھی تجویز۔ سکھر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا وزیر اعظم سے بات کر چکا ہوں مگر اس میں تاخیر ہو رہی ہے جو نہیں ہونی چاہیے۔ سیلاب راوی، چناب اور ستلج میں آیا،
لیکن آپ ڈیم دریائے سندھ پر بنانے کے شوشے چھوڑ رہے ہیں۔ متنازع باتیں سیلاب کی آفت گزرنے کے بعد کریں، پھر ہم بھی جواب دیں گے۔ متنازع ڈیم سے علاقوں کو خطرات ہو سکتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے مزید کہا، سیلاب سے پاکستان کی زرعی معیشت کو $1.5 ارب کا نقصان ہوگا۔ سندھ میں کسی بھی سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاریاں مکمل ہیں۔ بروقت عوامی انخلاء اور مویشیوں کی محفوظ مقام پر منتقلی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ بلاول بھٹو کا گدو بیراج کا دورہ، سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا۔ سندھ مانسون کے ڈیپ ڈپریشن کی لپیٹ میں، حیدرآباد کو اربن فلڈنگ کا سامنا ہے۔ کراچی میں بھی الرٹ جاری۔ حیدرآباد میں 2 روز سے جاری بارش سے ہر طرف پانی ہی پانی، معمولات زندگی مفلوج، شہری گھروں میں محصور، تعلیمی ادارے بھی بند، ریلوے ٹریک بھی پانی میں ڈوب گیا، شہر کے نشیبی علاقے بھی پانی میں ڈوب گئے۔ حیدرآباد کے نیاز کرکٹ اسٹیڈیم میں بھی پانی بھر گیا۔ تھرپارکر میں ڈپلو تحصیل ہاسپٹل میں بارش کا پانی آ گیا، ہاسپٹل کی عمارت کو بند کر دیا۔ او پی ڈی متبادل جگہ منتقل۔ پڑیدن شہر اور گردنواں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش، میرپور خاص، سجاول، ٹھٹھہ، نواب شاہ، مٹھیاری اور نوشہر و فیروز میں بھی بارش۔ گلیاں اور سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ کراچی میں بادلوں کی انٹری، وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ بارش کے بعد سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر، سڑکوں پر گڑھوں سے شہریوں کو مشکلات، کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ہدایت پر رین ایمرجنسی ٹریفک مینجمنٹ پلان جاری۔ ممکنہ اربن فلڈنگ کی صورت میں ہنگامی اقدامات کی ہدایت، شہریوں کو بروقت مدد فراہم کرنے کا حکم دے دیا۔ 24 سے 48 گھنٹے میں بارش کا نیا اسپیل آنے کی پیشگوئی، محکمہ موسمیات نے کہا۔ مانسون سسٹم کا مرکز بھی کراچی کے قریب آنا باقی ہے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق حالیہ مانسون کا آخری شدید سلسلہ ہوگا، پوسٹ مانسون کم سے درمیانی شدت کے ہوں گے۔ ادھر میئر کراچی مرتضی وہاب کا صفورہ ٹاؤن کا دورہ، نکاسی آب کے کام کا جائزہ لیا۔ پنجاب کے تینوں دریاؤں کا سندھ کی جانب بہاؤ تیز، دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ گدو اور سکھر بیراجز پر درمیانے درجے کا سیلاب، گدو پر پانی کی آمد 4,34,000 اور سکھر بیراج پر 3,64,000 کیوسک ریکارڈ۔ ہیڈ تریمو اور پنجت پر پانی کم ہونے لگا، پنجت پر 3,96,000 اور تریمو پر 3,95,000 کیوسک کے ریلے۔ کوٹ مٹھن کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ، سہون کی دریائے بیلٹ سے لوگوں کی نقل مکانی، کچے سے بڑی تعداد میں لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ کشمور کے کچے کے علاقے خطرے کی زد میں، دادو کے کیرتھر پہاڑی سلسلوں میں بارشوں کے باعث ندی نالوں میں طغیانی ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں، دریاؤں میں پانی کی صورتحال غیر معمولی ہے مگر بروقت اقدامات کر رکھے ہیں۔ سیلابی صورتحال پر دن رات نظر رکھے ہوئے ہیں، متعلقہ تمام ادارے الرٹ ہیں۔ ہمارے لیے عوام کے جان و مال سے بڑھ کر کچھ نہیں، تمام وسائل بروئے کار لا رہے ہیں۔ 9 مئی کے ایک اور کیس کا فیصلہ آ گیا، پی ٹی آئی رہنماؤں کو 10 سال کی سزا، شاہ محمود قریشی بری، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، میاں محمود رشید اور عمر سرفراز چیمہ کو 10 سال قید کا حکم۔ خدیجہ شاہ کو 5 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے سپریم کورٹ جج کے اسکواڈ کی گاڑی جلانے کے مقدمے کا فیصلہ سنایا۔ ایشیا کپ کرکٹ کے لیے ٹرافی کی رونمائی، صدر ایشین کرکٹ کونسل محسن نقوی نے ٹرافی سے پردہ ہٹایا۔ تقریب میں 8 ٹیمز کے کپتانوں کی شرکت، مصافحہ، ہنسی مذاق اور خوب گہما گہمی۔ پاکستانی کپتان سلمان آغا نے کہا، ایشیا کپ کے لیے پرجوش ہیں، چیلنج کو پورے اعتماد کے ساتھ قبول کریں گے۔ بھارتی کپتان سوریا کمار یادو کہتے ہیں، بطور ٹیم ایشیا کپ کے لیے ہماری بھرپور تیاری ہے، تاہم کوئی بھی ٹیم غیر معمولی پرفارم کر سکتی ہے۔ افغان کپتان راشد خان بھی جیت کے لیے پرعزم نظر آئے، بولے اس ٹورنامنٹ کے لیے سخت محنت کی ہے۔ بنگلہ دیشی کپتان کا کہنا تھا کہ سیریز کی فتح سے ہمیں اعتماد ملا، آگے بڑھنے کے لیے اچھا پرفارم کرنا پڑے گا۔ وزیر اعظم کی ٹیکس دہندگان کی پذیرائی کے لیے ڈائریکٹری مکمل کرنے کی ہدایت، شہباز شریف کی زیر صدارت ایف بی آر میں اصلاحات پر جائزہ اجلاس۔ کہا،
باقاعدگی سے ٹیکس ادا کرنے والے شہری ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتے ہیں۔ ٹیکس چوری کرنے والے افراد اور کمپنیز کی شناخت کے لیے نجی شعبے کی خدمات حاصل کی جائیں۔ تھرڈ پارٹی جائزے کو جاری رکھا جائے تاکہ سسٹم کے اندر خامیوں کی نشاندہی ہو سکے۔ ایف بی آر کو ٹیکس دہندگان کے لیے کاروبار دوست ماحول اور ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کی ہدایت۔ گندم کی غیر قانونی ذخیرہ اندوزی کرنے والوں سے سختی سے نمٹنے کا فیصلہ۔ گندم کے سٹاک ڈکلیئر کرنے کے لیے 3 دن کی مہلت۔ سٹاک شو کرنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرنے پر بھی اتفاق۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں اہم فیصلے کر لیے گئے۔ صوبے میں گندم کی سٹاک کی درست طور پر نشاندہی کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ گندم اور آٹے کے نرخ برقرار رکھنے کے لیے ضروری اقدامات کا حکم۔ پیرا فورس کو صوبے بھر میں مسلسل چیکنگ اور کارروائی کرنے کی ہدایت۔ مریم نواز کا خانیوال میں سیلاب سے گندم ضائع ہونے پر سخت برہمی کا اظہار۔ ڈی جی فوڈ ڈپارٹمنٹ کو عہدے سے ہٹا دیا۔ خانیوال کے ڈی ایف سی سمیت تمام عملہ بھی معطل۔ وطن کا ایک اور سپوت فرض پر قربان۔ بنوں میں فتنہ خارج کے حملے میں زخمی ہونے والے میجر عدنان اسلم دوران علاج جام شہادت نوش کر گئے۔ نماز جنازہ چکلالہ راولپنڈی میں ادا۔ آبائی علاقے میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں وزیر اعظم، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور دیگر سیاسی اور عسکری قیادت کی شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شہید میجر عدنان کو خراج عقیدت۔ کہا، ہم نے مادر وطن کا ایک اور بہادر بیٹا کھو دیا۔ بہادر بیٹے کی قربانی ہمیشہ قوم کے دلوں میں زندہ رہے گی۔ یہ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بھی شہید میجر عدنان کو خراج عقیدت۔ ایکس پر لکھا، افغان سرزمین سے ہمارے بچوں کے خون سے ہولی کھیلنے والے طالبان دہشت گرد افغان شہری ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں اتنی محسن کشی کبھی دیکھنے میں نہیں آئی۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں 5 منزلہ رہائشی عمارت زمین میں دھنس گئی۔ گراؤنڈ فلور میں زمین اور دیوار میں دراڑیں پڑ گئیں۔ دونوں بلاکس میں 60 فلیٹ موجود، 300 کے قریب افراد رہائش پذیر، 60 کو ریسکیو کر لیا گیا۔ عمارت دھنسنے سے گراؤنڈ فلور کے فلیٹس کی کھڑکیاں اور گیلریاں ٹوٹ گئیں۔ پولیس، ریسکیو اور مقامی انتظامیہ نے عمارت خالی کرانا شروع کر دی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق قریبی نالے کے بہاؤ میں تیزی سے عمارت کی بنیاد سے مٹی بہہ گئی۔ پنجاب اسمبلی میں سینٹ کی خالی نشست پر الیکشن۔ نون لیگ کے رانا ثناءاللہ سینیٹر منتخب، لیگی امیدوار کو 250 ووٹ پڑے، 1 ووٹ مسترد ہوا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بھی ووٹ کاسٹ کیا۔ اپوزیشن نے اعجاز چودھری کی اہلیہ سلمہ اعجاز کو نامزد کیا تھا اور انہوں نے ووٹنگ کا بائیکاٹ کر دیا۔ سینٹ کی نشست پی ٹی آئی رہنما اعجاز چودھری کی نااہلی سے خالی ہوئی تھی۔ میڈیا سے گفتگو میں رانا ثناءاللہ نے کہا، تحریک انصاف کا بائیکاٹ ان کا اپنے ممبران پر عدم اعتماد ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری بولی، یہ یک طرفہ الیکشن تھا، رانا ثناءاللہ کی جیت سے ڈبل خوشی ہوئی ہے۔ پاکستان اور قازقستان کے درمیان سیاسی اور اقتصادی روابط بڑھانے پر اتفاق، باہمی تعلقات مزید گہرا کرنے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے قازقستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کی ملاقات۔ شہباز شریف کا متعدد شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار۔ قازقستان کے ساتھ 2 طرفہ تجارت، سرمایہ کاری، ریل اور سڑک کے ذریعے سے روابط کی خواہش کا بھی اظہار۔ معزز مہمان صدر آصف علی زرداری اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بھی ملاقاتوں میں خطے میں رابطوں میں اضافے پر زور دیا گیا۔ مرات نرتیلو نے کہا، پاکستان کے ساتھ تعلقات نئی بلندیوں تک لے جانا چاہتے ہیں۔ کراچی سمیت ملک بھر کے بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر، ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 1 روپے 78 پیسے سستی کر دی گئی۔ نیپرا کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری، کمی کا اطلاق رواں ماہ کے بلز پر ہوگا۔ دہشت گردی کا مذہب یا قومیت سے کوئی تعلق نہیں، صوبے کے عوام دہشت گردوں کے خلاف سیسا پھیلائی ہوئی دیوار ہیں، کسی صورت سرنڈر نہیں کریں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا عوامی اجتماع سے خطاب، بولے مذہب کے نام پر ہتھیار اٹھانے والے دین دشمن
जबकि कौम परस्ती और हुकूक के नाम पर हथियार उठाने वाले मुल्क दुश्मन एजेंडे पर अमल पैरा है। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात वापस। KP असम्बली ने लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिया। मेयर और तहसील चेयरमैन के बाद इख्तियारात वापस ले लिए गए। तहसील चेयरमैन अपनी गैर मौजूदगी में किसी मेंबर को इजलास की सदारत के लिए नामजद नहीं कर सकेंगे। फाइनेंस कमेटी और टैक्स और बजट तजावीज़ की निगरानी के इख्तियारात भी वापस। तहसील अकाउंट्स कमेटी से मुताल्लिक़ तजावीज़ का इख्तियार भी ख़त्म कर दिया गया। बिल का मतन। नैब ने बेड़ा गर्क कर रखा है। सियासी इंतकाम को छोड़कर भी नैब का कोई पुरसाने हाल नहीं। नैब और FIA का दायरा इख्तियार देखना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शाह अल्लादीता और C13 के मुतासरीन की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने CDA के मैजिस्ट्रेट से मुकालमा करते हुए कहा, आप नैब के कहने पर कुछ करेंगे तो फिर कानून कहाँ है? नैब से मत डरें। पुलिस अफसर या CDA के मुलाजिम को डर लगे तो तबादला करा ले। अदालत ने CDA हुकाम से मुतासरीन की मुकम्मल तफसीली रिपोर्ट 1 माह में तलब कर ली।